اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے کا ایک وسیلہ ہے جسے خدا نے قرار دیا ہے، وہ اس کے والدین ہیں۔ خداوند متعال خالق ہے، لیکن وہ اپنے اس فعل میں انسان کو خلق کرنے میں، انسان کو پیدا کرنے میں اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے والدین کو۔ اگر کسی کے والدین نہ ہوں تو کوئی انسان دنیا میں آ نہیں سکتا۔ ان والدین کے حقوق ہیں، زندگی میں ہیں اور زندگی کرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان والدین کے حقوق ہیں۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو، خصوصاً یعنی مراد یہ ہے، خصوصی طور پر ماں باپ مراد ہیں، وہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو بھی اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے جمعے کے دن، یا جمعے سے جمعہ کے دن آنے سے پہلے کی رات میں، کہ جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، یا ان کی زندگی میں ان کی احوال پرسی کرتا ہے، تو خداوند متعال اس کو اس کے عوض میں ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حج کا ثواب کتنا چھوٹا فعل ہے، کتنا چھوٹا کام ہے، لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اس بات سے اس کام کی اہمیت کا معلوم ہوتا ہے، اس کام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ والدین کی کیا اہمیت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یعنی تیرے پروردگار نے یہ حکم کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، صرف اور صرف عبادت کرنا، خدا کی عبادت کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ خداوند متعال نے اپنی عبادت کے بعد کہ توحید در عبادت، اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کو بیان کیا ہے۔ کتنا مقام ہے اس عمل کا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا خدا کی عبادت کے بعد ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ یہ حکم یہ زندگی میں ہے، اس کے مرنے کے بعد خداوند متعال ان کی زیارت کیا کرو، وہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے۔ وہ مقامات کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، امکان ہے کہ دعا قبول ہو جائے، ان میں سے ایک ماں باپ کی قبر ہے۔ کوئی شخص جائے، اپنے والدین کی قبر پر جائے اور ان کی زیارت کرے اور وہاں دعا کرے، تو پروردگار متعال اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک عورت ہے جس کا نام ہے باہیہ، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کے مرنے کے بعد وہ ہمیشہ اس کی زیارت کو جایا کرتا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا، اس کے لیے ثواب کو ایصال کرتا۔ ایک دن اس بیٹے نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کی ماں ہے اس کے پاس اور خوش ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس خواب میں آتی ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، ماں تیرا کیا حال ہے، تو کس حالت میں ہے؟ کہنے لگی میرا مقام اچھا ہے، لیکن یہ تو جو دعا کرتا ہے اور میری قبر پر آتا ہے، میرے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اس سے میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ موت اپنے ساتھ مشکلات لاتی ہے، لیکن تیرا یہ عمل جو ہے میرے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے۔ وہ پھر کسی دن سویا اور اس نے دوبارہ خواب میں دیکھا، وہ سارے کے سارے مرحومین جو اس قبرستان میں تھے، جس قبرستان میں اس کی ماں کی قبر تھی، وہ سارے اس کے پاس۔ کون لوگ ہیں؟ ہم وہی مردہ لوگ ہیں، مرحومین ہیں کہ
جو اس قبرستان میں ہے جہاں تیری ماں دفن ہے. تو جب آتا ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ جب تو اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے، ہمارے لیے بھی اس ثواب کو ایصال کرتا ہے. ہم تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ وہ مردے اور مرحومین اس سے کہنے لگے. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں جنت کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں، اور یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں حور العین کو بوسہ دوں، ان کو چوموں. میں کیا کروں کہ اپنی قسم کو نہ توڑوں اور اس پر عمل کر سکوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا اپنے والدین یعنی اپنے والد کی پیشانی اور اپنی والدہ کے پاؤں کو چوم، اس کا بوسہ دے. اگر تو نے ایسے کیا تو تو نے جنت کے دروازے کی چوکھٹ اور حور العین کو بوسہ دیا. یعنی اگر تو ماں کو بوسہ دے گا اس کے پاؤں پر، اس کے پاؤں کو چومے گا تو گویا کہ حور العین کو چوم رہا ہے، اور اگر تو نے اپنے باپ کی پیشانی کو چوما تو گویا کہ جنت کے دروازے کو تو نے چوما ہے. اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو پھر کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا ان کی قبر پر جا اور ان کی قبر پر بوسہ دے. یا رسول اللہ، مجھے اگر ان کی قبر کا علم نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ اب فرمایا کہ دو لکیریں کھینچ، ایک سے اپنی ماں کی قبر کا ارادہ کر اور دوسری لکیر سے اپنے باپ کی قبر کا ارادہ کر. ان لکیروں کو اس ارادے سے کہ تو اپنے باپ کی قبر کو بوسہ دے رہا ہے، چوم. اپنے ماں کی قبر کو بوسہ دے رہا ہے، چوم. اس واقعے کو علامہ محسن امین آملی نے تحریر کیا. تو والدین کا مقام ہے خدا کے نزدیک، اس لیے کہ یہ دونوں اس عمل میں شریک ہیں کہ جس کو خدا انجام دینا چاہتا ہے. جب انسان کی خلقت ہوتی ہے تو خدا اس خلقت کو ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے انجام دیتا ہے. اب ایک اور روایت، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے جہاد بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں شمشیر تلوار اٹھاؤں اور راہ خدا میں جہاد کروں. ہاں، اگر تو ایسا کرے گا تو اگر تو شہید ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اس کے ہاں سے رزق پائے گا، رزق سے استفادہ کرے گا، خدا کے ہاں سے تجھے رزق دیا جائے گا. اور اگر تو لوٹ آتا ہے تو پھر بھی تو یعنی زندہ لوٹ آتا ہے تو پھر بھی تو ایسے ہے جیسے کہ نیا اپنی ماں کی شکم سے باہر آیا ہو. اب اس کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے 2 ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے، وہ راضی نہیں ہے کہ میں خدا کی راہ میں جہاد کروں، وہ مانتے نہیں ہیں کہ میں جہاد پر جاؤں، جنگ پر جاؤں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس رہوں. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرا ایک دن اور ایک رات اپنے والدین کے پاس رہنا کہ جس سے تو انہیں خوشحال کرے، ان کو مانوس کرے، خدا کی راہ میں تلوار اٹھانے سے 1 سال تلوار اٹھانے سے بہتر ہے. خدا کی راہ میں 1 سال تلوار اٹھانے سے، جہاد کرنے سے بہتر ہے. مقام والدین یہ ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین